ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ، جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ آئیے اس شعر کے سائے میں اپنے چیف گیسٹ جناب انجینئر سید حسینی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تبرکاً ہم سے خطاب فرمائیں۔ سو پلیز ویلکم رائٹ آر چیف گیسٹ اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیٹ۔ سو پلیز۔ سیٹ جو ہے آپ یہاں پڑھیں گے، سپورٹ فار ایجوکیشنل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک بیج گراؤنڈ میں ڈالا جاتا ہے تو ایک پودا نکلتا ہے، دس از دا کانسیپٹ۔ یہ ہمارا لوگو جو ہے نا، ایک دوست کی بیگم نے بنایا۔ جب ہم نے آرگنائزیشن بنائی تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں لوگو بنا دوں گی۔ وہ امریکن خاتون ہیں جو دوست کی بیوی ہیں، انہوں نے بنایا اور یہ کافی پاپولر ہو گیا، کیونکہ دا لوگو ریپرزینٹس ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جی آئیے۔ تو ہمارے 4 پروگرام ہیں۔ پہلا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپ پرائرٹی کا جو پروگرام ہے وہ ہے بچوں کو پڑھانا۔ ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ ہم تمام دوسری آرگنائزیشنز پڑھاتے ہیں، لیکن وہ میریٹوریس بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کے نمبر اچھے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ ہم ان کو پڑھاتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھ نہیں پاتے، غریب ہیں، اسکول نہیں جا پاتے یا اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ لوور لیڈر کے لوگوں کو۔ اس سال 18,000 بچے ہماری اسپانسرشپ میں پڑھ رہے ہیں۔ 58 اسکولز میں ہیلپ کر رہے ہیں، 14 اسٹیٹس میں ہمارا کام چل رہا ہے۔ اس میں 2,500 بچے جو ہیں وہ آرفنس ہیں۔ ہمارا دوسرا پروگرام یہ ہے، کالج کی اسکالرشپ دیتے ہیں۔ یہ پروگرام بڑھتے بڑھتے اس سال ہم نے تقریباً 2 کروڑ ہمیں کالج کے اسکالرشپ دیے ہیں۔ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، وڈوز اور ڈیسٹیٹیوٹ فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسی خواتین جو غریب ہیں، وڈو ہو گئی ہیں یا ڈیورس ہیں، یا اور ایک نیا ٹرم ہے ابینڈن، لوگ جو ہیں ہسبینڈ، آج کل مرد آدمی اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ ایسے خواتین کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، ان کو منتھلی ایکسپینسز دیتے ہیں، مگر آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے دے۔ ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ان کے بچے اسکول جائیں۔ دس از پارٹ آف آور ایجوکیشن پروگرام۔ جب ان کے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم ان کو مدد کرتے ہیں تاکہ وہ عزت کی زندگی گزاریں، بچے ان کے اسکول جائیں، دین اونلی دے کین گیٹ آؤٹ آف پاورٹی۔ پاورٹی سے نکلنے کے لیے تعلیم اور ٹریننگ ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ 2 چیزیں پاورٹی سے انسان کو نکال سکتی ہیں۔ ٹریننگ، اسکل ڈیولپمنٹ ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی اسکل سیکھ لیں یا آپ تعلیم حاصل کریں، یہ دونوں بھی نہیں کرتے ہیں تو زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن عزت کی زندگی نہیں گزرتی۔ ہاتھ آپ کے ایسے رہتا ہے، آپ ایسا نہیں رہتا۔ یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے، یہ ہمارے رسول نے کہا ہے۔ تو ہم کو دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ ہم اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں، وی آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ۔ ہم اس ہندوستان کے ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے۔ ہماری کمیونٹی ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے۔ ہم سب سے پیچھے ہیں تعلیم میں، اسکل میں، کیریکٹر میں، انٹیگریٹی میں۔ ہمارا نام بھی صحیح نہیں، عزت نہیں ہے۔ عزت اسی وقت آتی ہے جب آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہے،
آپ انٹیگریٹی ہے آپ کے پاس، آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں گے، تو یہ چیزوں سے عزت آتی ہے۔ ہمارا چوتھا پروگرام میڈیکل کا ہے، جو ہم فری میڈیکل کیئر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو غریب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کی زندگی گزرتی ہے، ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے تو پھر ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کھانا کھائیں یا دوا لیں، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دونوں کام کریں گے تو ان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ عموماً پتہ نہیں یہاں کیسا ہے، حیدرآباد میں قرض غریب لوگوں کو نہیں ملتا ہے تو انٹرسٹ بیئرنگ لون ملتا ہے، اور جب ایک مرتبہ انٹرسٹ بیئرنگ لون میں پڑ جاتے ہیں تو نکل نہیں پاتے۔ ایک تو ان کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور انٹرسٹ بہت زیادہ لگتا ہے، 100% بھی لگ جاتا ہے۔ یہ 4 پروگرام ہمارے ہیں، اور سیڈ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ خیال غلط ہے آپ کا۔ ابھی کوئی مقرر نے کہا کہ یہ کمیونٹی کے لیے نہیں، یہ غریبوں کے لیے پروگرام۔ وی ہیلپ ایوری بڈی۔ اس وقت مسلمان زیادہ تعداد میں غربت میں ہیں، اسلم ایریاز میں ہم جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں تو میجورٹی وہی لوگ ہیں۔ اٹس ناٹ بائی ڈیزائن، اٹس بائی نیڈ سم، یہ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع میں ایک بیٹی نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں، اس میں یہ تھا کہ جس کو حکمت دی گئی ہے اس کو بہت زیادہ دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حکمت کی دعا کریں۔ ہماری ترقی کے لیے، دین اور دنیا کی ترقی کے لیے حکمت چاہیے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کے معنی نہیں معلوم، عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھتے بھی غلط ہیں، محدود حد تک سمجھ ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ حکمت کی دعا کریں، اللہم آتنا حکمت۔ حکمت اگر آ گئی تو آپ کو دین اور دنیا کے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ حفاظ کرام عالم جو ہیں ان کے دماغ کھل جانا چاہیے، مگر ہمارے پاس جو سسٹم چلا رہا ہے مدرسوں کا، وہ کئی 100 سالوں سے وہی پڑھایا جاتا ہے جو ان کو پڑھایا گیا ہے۔ ان سے پہلے جن نے پڑھا ہے وہی پڑھا ہے، ان کے پاس ریسرچ اور وہ نہیں ہے، نئی چیزوں کو نکالنا۔ ایک زمانے میں علم تو صرف دینی علم ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ علم کے مطلب اقرا کا جو لفظ آیا ہے، پہلا لفظ، اٹ ڈزنٹ سے کہ آپ عربی پڑھو، اٹ ڈزنٹ سے کہ آپ انگریزی پڑھو، صرف پڑھو۔ پڑھنے کا مطلب ہے کہ پڑھیں ہم، یو ریڈ۔ آج جو کمیونٹی پڑھتی نہیں ہے وہ پیچھے ہو، ہمارے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں ملینز میں بکتی ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کتابیں چھپتی ہیں، مگر ہمارے لوگ نہیں پڑھتے۔ فرصت کس کو ہے؟ پڑھیں گے تو آپ کو نالج آئے گی، اور نالج، علم ایسی چیز ہے جو آپ کو کنٹینیوسلی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے ڈگری کر لی، عالم بن گئے، یا آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ کی تعلیم رک گئی، نہیں۔ جہاں آپ کی تعلیم رک گئی وہاں فائدہ نہیں ہے۔ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ یوزفل ہے، اس میں گندگی نہیں آتی، سب کے لیے یوزفل ہوتا ہے۔ جو پانی رک جاتا ہے اس میں گندگی آتی ہے، اس میں آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے بنائیں جیسے درخت ہے، وہ پھل دیتا ہے، درخت ہے جو چھاؤں دیتا ہے، وہ خود اپنا پھل استعمال نہیں کرتا، دیتا ہے، دینے والے بنیں۔ ضروری نہیں کہ پیسے سے مدد کریں، آپ ایڈوائز کریں لوگوں کو، آپ فزیکلی ہیلپ کریں، بچوں کو پڑھائیں، چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، کسی کو مشورہ دیں۔ یہ چیزیں ہیں، اور آج کل پرٹیکولرلی یا ٹیچرز ڈے ہونے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے۔
ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے عالم اور حافظ کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے عالم بن گئے اور آپ اردو ہی جانتے ہیں اور ہندی یا انگلش نہیں جانتے، تو آپ دین کو کس طرح پیش کریں گے؟ اگر آپ زبان نہیں بولتے ہیں تو آپ سامنے والے کی زبان نہیں بولتے ہیں تو اس کو آپ نہیں بتا سکتے آپ کون ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ واٹ ڈو یو ریپرزینٹ یور سیلف۔ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو بھی بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویلیوز کو بتا نہیں رہے، ہم اپنے ویلیوز پہ عمل بھی نہیں کرتے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کے سامنے والا بولے گا کہ یہ سچے ہے، ہم نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ہوتا یہ کہ ایک آدمی کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہیں۔ ہم کو اپنا کیریکٹر بلڈ کرنا ضروری ہے۔ اس ملک میں آپ مائنورٹی میں ہیں، یو نیڈ ٹو بیکم دا بیسٹ، یو نیڈ ٹو بیکم یوزفل ٹو دا میجورٹی۔ میجورٹی یہ سمجھے کہ آپ ضروری ہیں ان کے لیے، اسی وقت میجورٹی آپ کو رسپیکٹ دے گی۔ اس وقت ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس کیریکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تو کس طرح میجورٹی آپ کو کیئر کرے گی؟ ڈونٹ بلیم دیم، وی شوڈ بلیم آور سیلف۔ ہم کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو کمزوری ہم دور کریں۔ ہم ٹریڈیشنلی چلتے ہیں، ٹوپی پہن لی مسلمان ہو گئے، اونچا پیجامہ پہن لیا مسلمان ہو گئے، نہیں، ٹوپی کرتا پیجامہ دینی لباس سمجھتے ہیں خصوصاً علماء۔ میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ دینی لباس ہے۔ میرے خیال میں تو جاہل ہوں، لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس لباس کے احکامات ہیں، یہ لباس اسلامی، یہ لباس غیر اسلامی نہیں ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں وہ ڈفرینٹ لباس پہنا جاتا ہے، سعودی عرب میں وہ توپ پہنتے ہیں، اس کی وجہ ویدر کی وجہ سے۔ تو جو سرکولر ہوتا ہے اس کے اندر ہوا آتی ہے تو وہ آپ کو گرمی سے اور سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، وہاں کے ویدر کے حساب سے وہ ضروری ہے۔ نان مسلم بھی وہی پہنتے ہیں، مسلم بھی وہی پہنتے ہیں، تو ڈونٹ سے کہ یہ اسلامی ڈریس ہے، ڈریس کے رولز ہیں۔ ہم کو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے، اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، میک یور مائنڈ اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے۔ ڈونٹ بیکم جسٹ ایک ہی محدود طبقے میں بنا رہے۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ لینگویج سیکھنا اس لیے ضروری ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کسی بھی قوم میں وہ ان کی زبان نہ بولتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کر سکیں۔ دیکھیے، آپ عالم بن گئے لیکن آپ ہندی نہیں بولتے ہیں یا انگلش نہیں بولتے ہیں یا تیلگو نہیں بولتے ہیں تو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ اگر آپ اردو ہی بولتے ہیں تو اردو والوں کو ہی بیان کریں، اردو والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ تیسری آپ کی جو ریکویسٹ ہے کمپیوٹرز کی، یس کمپیوٹر کم ہے ان کے پاس، ہم آج جائیں گے انسٹیٹیوٹ تو دیکھیں گے انشاءاللہ کمپیوٹرز ایڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے ہم 2 کورسز اور ایڈ کرنے والے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ایڈ کریں گے، ویب ڈیزائن کا کورس ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کمپیوٹرز لگائے جائیں گے، اس کے لیے انسٹرکٹرز بھی چاہیے ہوں گے، ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک صاحب بہت سے یہاں وینڈرز آئے تھے۔ ہمارے یہ 4 پروگرام کے علاوہ ہم نے لاسٹ ایئر حیدرآباد میں اسمال وینڈر ٹریننگ پروگرام شروع کیا۔ چھوٹے بزنس والے جو ٹھیلا ہے یا گروسری اسٹور ہے، میوہ فروش ہے، ترکاری فروش ہے، ہم نے سوچا کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح بزنس کرتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ٹیلی فون کر
ٹیلی فون کا یوز کس طرح کرتے ہیں، انوینٹری کیا چیز ہوتی ہے، کیش فلو کیا ہوتا ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے لاسٹ ایئر حیدرآباد میں پروگرام کیا تھا، 20 سے شروع ہوا، 14 لوگ کمپلیٹ کرے 1 سال کا پروگرام. ہم اس میں یہ تھے، وہ آتے ہیں کلاس کے تو ان کو ہم 500 روپے دیتے ہیں کلاس اٹینڈ کرنے کے. انسینٹیو ہے کیونکہ وہ اپنا بزنس چھوڑ کے آتے ہیں. ان کو یہ فائدہ ہوا، ایک میوہ فروش تھے، وہ میوہ بیچتے تھے اور انہوں نے چلیے ان کے ایپل ہیں، ایپل لگا دیا انہوں نے 50 روپے کلو واٹ ایور. اب وہ بیچ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد میوہ خراب ہونے لگتا ہے، لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میوے کی قیمت نہیں کم کرتے، اسی قیمت میں بیچتے ہیں، پھر آدھا جو بھی بچا ہوا مال پھینکنے میں جاتا ہے. ہماری کلاس سے ان کو یہ فائدہ ہوا. ہمارے انسٹرکٹر نے بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن میں یہ ختم ہو جائے گا، پھینکنا پڑے گا. آج آپ قیمت کم کر دیں، 50 کا 40 کر دیں، 40 کا 30 کر دیں، تو جو پھینکنے میں جانا ہے اس کے بھی کچھ پیسے نکل آتے ہیں. دس از ون ایگزامپل. یہ ہمارے پروگرام کے بینیفٹ ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انوینٹری کیا ہوتی ہے. جیسے آپ کے گروسری اسٹور ہے، کرانے کی دکان ہے، آپ سامان رکھے ہوئے ہیں، ایک سامان بکتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی جگہ گھیر رہا ہے، پیسے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک سامان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ بکتی ہے. یہ چیزوں کا فرق بھی ان کو سمجھ میں آنا پڑتا. یہ لوگ چونکہ موسٹلی پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ٹیکنیکس ان کو بتا کر ان کی زندگی بہتر بنانے کا مقصد. اور یہ پروگرام حیدرآباد میں بہت سکسیزفل ہوا. یہاں پر اب میرے خیال میں 19 لوگ حصہ لے رہے، 20 ہیں اس میں. انشاءاللہ یہ سال ان کو فائدہ ہوگا، تو جن کو ہوگا وہ اپنے دوستوں کو بھیجیں گے. یہ پروگرام یہ کوئی اور آرگنائزیشن یہ نہیں کر رہے، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ہم لائرس کی ٹریننگ کرتے ہیں. جو فریش لا گریجویٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو 1 سال کے اپرنٹسشپ پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہینڈز آن ٹریننگ وہ کورٹ میں کس طرح کیا پروسیجر ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے. سینئر ایڈوکیٹ کے انڈر وہ 1 سال کام کرتے ہیں. یہ حیدرآباد میں ہو رہا ہے. اور ہم امریکہ میں آرٹ جرنلزم کی ٹریننگ کر رہے ہیں. یہاں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو سینئر جرنلسٹ کے انڈر میں ٹریننگ دے رہے ہیں 1 سال کی اپرنٹسشپ. جو ینگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کیسے لکھتے ہیں اسٹوری، کس طرح ویڈیو اسٹوری بناتے ہیں، کس طرح ریٹن اسٹوری بناتے ہیں. اور ہم ان کو اسٹائفن دیتے ہیں. یہ کوئی بھی کام ہمارا فری نہیں ہے، ان کو پیسے دیتے ہیں. جرنلسٹ کو ہم ایک لیپ ٹاپ بھی دلاتے ہیں اور کبھی ان کو کیمرہ دلا دیتے ہیں ویڈیو کے لیے. یہ پروگرام جو سیٹ کے جو ہیں وہ مختلف ہیں اور مختلف طریقے سے ہم کر رہے ہیں. غریب اور امیر کا جو سسٹم ہے، قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر غریب نہیں ہوں تو کام کرنے والے کوئی نہیں ملیں گے. اگر سب لوگوں کو بھگوان اگر سب لوگوں کو امیر بنا دیتا تو یہ دنیا کا سسٹم فیل ہو جاتا. یہ قرآن میں ہے. آپ بتائیے کہ کام کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سب کے پاس پیسے ہیں تو کوئی آپ کو ٹیکسی چلانے والا نہیں ملے گا، کوئی فروٹ بیچنے والا نہیں ملے گا، کوئی کام کرنے والا نہیں ملے گا. سسٹم فیل ہو جاتا. تو یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ غربت سے نکلنا آپ کو بتایا ہے لوگوں نے، آپ کے ہاتھ میں. فیوچر بنانا آپ کے ہاتھ میں، خصوصاً ینگ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں. غریب اور امیر تو ہوتے ہی ہیں. جو بورن ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر گھر میں پیدا ہوں اور امیر ہی رہیں. بہت سے امیر گھرانے کے بچے پیسے برباد کر دیتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پیسے کہاں سے آئے، کس محنت سے آیا. آپ جا کے کام کریں گے تو پتہ چلتا ہے. میرا بیٹا 16 سال کا ہو گیا امریکہ میں. میں نے کہا کہ بھائی وہاں پر 16 سال کے بعد اسکول کے بچوں کو 16 سال سے پہلے نوکری نہیں دیتے پارٹ ٹائم جاب. میں نے کہا کہ بیٹا جا کے تم نوکری ڈھونڈو تو کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرو. وہ گیا اور اطمینان سے گیا تو اطراف کے اسٹورز میں سب ہائرنگ ہو گئی. اس کو جاب نہیں ملی. میں نے اپنے دوست کو، اس کے کمپیوٹر اسٹور تھا، ان کو کہا کہ بھائی اس کو جاب دے دو. تو انہوں نے ان کو ہائر کر لیا.
محنت سے کام کی. ایک آدھ ہفتے میں وہ جن کی اونر تھے شاپ کے، وہ اس کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے. وہ کام کرتا تھا. میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا. میں نے فون کیا، ایسی بات ہوئی تو اس سے بات ہوئی. میں نے پوچھا کہ بھائی کام کیسے چل رہا ہے؟ کہنے لگا ڈیڈ اٹس سو ایزی ٹو بورو منی فرام یو. آپ کا میں کہتا ہوں $50 دے دیں، $100 دے دیں، آپ دے دیتے ہیں. مجھے 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنے پیسے ملتے. دیکھیے، کام کرنے کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ آسانی سے نہیں آتا. مجھے ضروری نہیں تھا کہ اس کو کام پہ بھیجا، اس کی تربیت کے لیے بھیجا. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں. پیسہ آسمان سے نہیں ٹپکتا. میرے بچے کہتے ہیں کہ یہ شوز دلا دیجیے، یہ تو $100 کا ہے. وہ کہتے ہیں اٹ از اونلی $100. ہم کہتے ہیں یہ $100 کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف ایڈ کر دیا تو اس کی ویلیو گھٹ گئی. اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ $100 کہاں سے آتا، $100 کہاں سے آتا. آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ نے کام کیا تو پتہ چلے. اسی لیے محنت کرنا ضروری ہے. اپنے معاملات خود سنبھالنے کی کوشش کریں. ینگ جنریشن، اگر آپ انٹر میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں. ارن سم منی جب آپ کو پتہ چلے گا. دوسری جگہ جب آپ پڑھائیں گے، خصوصاً علماء حضرات، جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. پڑھائیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہو گیا. آپ کو سوچنا پڑتا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ جب سوال کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو تھنک اینڈ ریپلائی. تو آپ لوگ علم، دین کا علم نہیں، سب علم ہے. آپ لوگوں کو ماڈرن ہونا چاہیے. میں بلیو نہیں کرتا، میں اپنا مشورہ دوں گا، آپ اس کو پسند کریں نہیں کریں. بوڑھا آدمی ہوں، 75 سال کی عمر ہے، تو میرا حق ہے آپ کو بولنے کا. سننا نہیں سننا آپ کا ہے. حدیث میں ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑے ہونے کے ناطے میری بات سن لیجئے. عمل کریں نہیں کریں آپ کا مقصد. زندگی بنانا ہے تو رسک لینا ضروری ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان سے پوچھیے، وہ رسک لیتے ہیں جبھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ بزنس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، کوئی چیز کریں گے نہیں، آپ ترقی نہیں ہو سکتی. آپ کو زندگی میں رسک لینا ہے، پڑھائی کرنا ہے، آگے بڑھ کے اپنی زندگی آپ بنانا ہے. فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے ہی رہیں گے. لا آف انرشیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. جب تک آپ انٹینشن نہیں کریں اٹھ کے جانے کا، چلنے کا، آپ نہیں چلیں گے. آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. 24 گھنٹے نماز پڑھیں، 24 گھنٹے ٹیمپل میں جا کے بیٹھ جائیں، 24 گھنٹے چرچ میں جا کے بیٹھ جائیں، امتحان پاس ہو جائیں گے؟ نہیں. کوئی بھی دین دھرم یہ نہیں بولتا کہ تم پوجا کرو، سروس کرو، یا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، امتحان میں پاس ہو جائیں گے. نہیں. ایک چیز ہوتی ہے ہیومن ایفرٹ. انسان کی اپنی کوشش پہلے ہے، اس کے بعد توکل. توکل کی بات آئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا توکل کر کے چھوڑ دوں. ہمارے رسول نے اس کو ایڈوائز کیا کہ پہلے باندھ، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے. پہلے باندھنے کا جو عمل ہے وہ ہیومن ایفرٹ ہے. اگر آپ کتاب کھول کے نہیں پڑھیں گے، پھر آپ دعا کریں گے کہ میں پاس ہو جاؤں، اور وہ گارڈ آپ کو پاس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسی نے یہ رول بنایا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو پاس ہوں گے، آپ محنت کریں گے تو ترقی ہوگی. رائٹ. کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے چھوٹے بچے جب چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں،
پہلے رینگتا ہے پھر چلنا ہے. چلتے وقت کتنے وقت گرتا ہے بچہ, پھر وہ اٹھ کے چلتا ہے. اگر آپ فیل ہو گئے, فائن. وی ہیو ٹو لرن فرام آور مسٹیکس, دین اونلی وی کین میک پروگریس. اگر آپ پہلی غلطی پہ بیٹھ گئے مایوس ہو کے, تو آپ کی ترقی ختم ہوگی, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ویسے بھی مایوسی ہمارے دین میں تو ہے نہیں, نہ صرف ہم باتیں کرنے میں ماہر ہیں, عمل کرنے میں نہیں. ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اپنا فیوچر بنانا اپنے ہاتھ میں ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو, آج گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو تھینک یو بولیے. کسی نے کہا نا کہ پیرنٹس آپ کے پہلے استاد ہیں. ایکچولی ماں ہیں, ماں کے گود سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو ماں کا درجہ اس لیے بھی بلند ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہتے ہیں. ماں کا درجہ 3 times more than فادر, لیکن فادر کی غصے سے بچیں. فادر آپ کے لیے اگر ناراض ہو گئے تو وہ بہت شدید ہوتا ہے. تو دونوں کو خوش رکھنا ہے, اور گھر جا کے بولیے کہ تھینک یو فار ایوری تھنگ, آپ نے جو بھی کیا ہمارے لیے. کیونکہ ہم لوگ نہیں کہتے ہیں, ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ماں باپ جو بھی کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ان کی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو محبت ڈالی ہے اسی لیے وہ کر رہے ہیں. وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ محبت اوپر سے آئی. کوئی بھی ماں ہو, کوئی بھی بچہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, ماں ماں ہو. اور ہم کو چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں. ماں باپ کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے. ہر غلط کام کا ایک پنشمنٹ ہوتا ہے, جو یہاں مل جائے گا یا مرنے کے بعد ملے گا, اف یو بلیو ان دیٹ, رائٹ. لیکن ماں باپ کو تکلیف دینے کے 2 پنشمنٹ, یہاں پر پھر مرنے کے بعد. تو عقل کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک پنشمنٹ سے ہی بچیں, 2 کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو بیوقوفی ہے. اور ماں باپ ایزیلی ان کو خوش کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے. جا کے قریب بیٹھیں, ان کا شکر ادا کریں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی دعا لیں. وہ دعا آپ کے لیے بہت کام ہے. ان کی دعا سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کی ترقی ہوگی. آپ کو چاہیے کہ اخلاق اپنے بہتر کریں, اور دنیا کو بتائیں کہ آپ اچھے ہیومن بینگ ہیں. جب تک ہم اپنے عمل سے نہیں بتائیں گے, شکل سے کچھ نہیں ہوتا. شکل بنا لیتے ہیں ہم لوگ اور ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ میں ان سے بہتر, میں ان سے بہتر ہوں, میں ان سے بہتر ہوں. یہ شیطان ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی کا ہے, میں ان سے بہتر ہوں. یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین دیٹ پرسن, پلیز لک ڈاؤن. دیر آر many people who are below us and many people who are better than us. اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان جو ہے نا اپنے پیٹ میں گندگی لے کے چلتا ہے. تو آپ کیسے پوتر ہو گئے, آپ کیسے بہتر ہو گئے؟ بہتر صرف عمل سے ہوتا ہے. شکل کیسی بھی بنانا ہے. ہمارے پاس شکل کی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ شکل بنائیں, شکل بنائیں. لیکن ہمارے لیڈر نے کہا کہ تقویٰ ہونا, تقویٰ یہاں پر ہے. تقویٰ صورت میں نہیں ہے, شکل میں نہیں ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. اور وہ سنسیئرٹی ہے آپ کے دل میں, یہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے. شکل بھی بنائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شکل بنانا غلط ہے, لیکن صرف شکل بنانا صحیح نہیں ہے. عمل بہت ضروری ہے. عمل سے سامنے والا متاثر ہوتا ہے. ساؤتھ انڈیا میں دین پھیلنے کی وجہ صرف تاجر ہیں. وہاں کوئی فوج نہیں آئی تھی, وہاں مسلمان ایسے نہیں آئے, وہاں تاجر آئے تھے. تاجر سے وہاں پہ سب سے پہلی جمع مسجد بھی وہیں کیرلا میں,
ہندوستان کی پہلی مسجد وہاں بنی ہوئی، وہ لوگ اچھے لوگ تھے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے میں سامنے رکھا ہوں کہ آکسفیم کا جو کام ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، یہ جو ہے سب کے لیے اوپن ہے اور اس میں سبھی آتے ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت، اگر آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی۔ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے جو کہ آج کل کامن ہو گیا ہے، بٹ ڈونٹ ہیٹ بیک۔ کوئی نفرت کرتا ہے تو ان سے محبت کریں۔ ہمارے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ برائی کو اچھائی سے بدلا دیں، تو وہ جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ کدھر جاتا ہے پتہ نہیں، سمجھتا نہیں ہے، نہ عمل کرتا۔ ہم کو چاہیے کہ بہترین اخلاق کے حامل بنیں، اور یہ اخلاق لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولیں، دھوکہ نہیں دیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں، کسی کی بھی مدد کریں۔ جب آپ اللہ کی کریشن کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ ہمارے حدیث میں ہے کہ وہ انسان بہتر ہے جو دوسروں کے لیے یوزفل ہے۔ آپ یوزفل بنیے۔ یوزفل ہونے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، پیسہ ایک ون تھنگ ہے، تعلیم ہے، ایڈوائس ہے۔ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، دل میں دعا کریں، ان کی بہتری کے لیے دعا کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں، ماڈرن بن جائیے۔ ماڈرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوٹ اور ٹائی پہن کے پھر رہے ہیں۔ ماڈرن کا یہ مطلب ہے کہ دین کا جو صحیح طریقہ ہے وہ پیش کریں۔ ہمارے لوگ جو ہیں چاند پہ چلے گئے ہیں اور پھر بھیجنے کی کوشش کریں، رائٹ؟ یہ ڈرون بنا دیا، یہاں بیٹھ کے وہاں پہ بم مار رہے ہیں، رائٹ؟ تعلیم، اب یہ اتنا بڑا پینڈیمک آیا تھا، اس کے ٹیکے بنا دیے۔ سائنس، اور بنانے والے ایک ٹرکش سائنسدان تھے، وہ مسلمان ہیں، بڑی بات ہے۔ جب تک آپ تعلیم سائنس نہیں پڑھیں گے، میتھ نہیں پڑھیں گے، لاء نہیں بنیں گے، جرنلزم نہیں پڑھیں گے، آپ کی ترقی کیسے ہوگی؟ اور قومیں ہیں جو بہت آگے بڑھ گئی، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے اسلامی ممالک کو اگر چلے جائیں تو ٹاپ کی یونیورسٹی ایک بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات، افسوس کی بات۔ ہم کو یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، یونیورسٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی یہاں بہت ہے۔ پہلے آپ اس قابل بنیں کہ ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ ہو۔ مسلمانوں کا تناسب صرف 2% جو اس سے کم ہے ہائر یونیورسٹیز میں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ہم لوگ اس ملک کی ترقی میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، دوسری وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوشش نہیں۔ وی ڈونٹ تھنک، ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لیا میرا کام ہو گیا۔ نہیں بھائی، نماز تو فرض ہے، آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، معاملات امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو کمیونٹی کا نام بھی اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے۔ آپ کو دیکھ کے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس مسجد میں بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھنے کا کہیں حکم نہیں۔ آپ وقت پہ نماز پڑھیں، جہاں پر بھی ہے نماز پڑھیں۔ ساری دنیا کی زمین مسجد، اس کے لیے مسجد کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ کا ٹائم لیجیے۔ میرے ساتھی ہیں حیدرآباد میں، ان کا ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں چیریٹی، وہ کہتے ہیں صاحب جمعہ آتا ہے تو ہمارا اسٹاف 2-2.5 گھنٹے غائب ہے، کیا جمعے کی نماز پڑھ رہے بھائی؟ ارے کہاں لکھا ہوا ہے 2.5 گھنٹے؟ جمعے کی نماز کو جائیے آپ ضرور، ٹھیک منیمم جتنا ٹائم چاہیے اتنا لیجیے، کیونکہ آپ کی نوکری بھی ضروری ہے، نوکری کر رہے ہیں، امپلائر آپ کو بولا آدھے گھنٹے کی چھٹی ہے، آدھے گھنٹے کی نماز پڑھیں۔
ایسی جگہ جائیں جہاں خطبہ کم ہوتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، ٹیکنیکلی اور ڈن۔ اب آپ کو صوفی بننا ہے، نوکری چھوڑ کے بیٹھ جائے 24 گھنٹے، کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے آسانی سے نہیں بنتا ہے ولی اللہ، رائٹ؟ اگر وہ بن گئے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنے مسلح کے نیچے سے پیسے نکال کے دیکھ سکتے ہیں لوگ کوشش کر کے دیکھ لیں وہ بھی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ینگ لوگ اس میسیج کو لیجئے، محنت کریے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں لوگ پڑھائی کریں، اور پڑھائی اور ٹریننگ، اسکل اور ایجوکیشن، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی بنانا ہے تو اپنے راستے خود بنانا ہوگا۔ ڈونٹ لک ایٹ ادرس، کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے، آپ کو اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ آج کا کام آج کرنا ہے، کل کسی کی زندگی میں نہیں آیا اور نہ آنے والا ہے، میں نے کل نہیں دیکھا۔ اگر آپ کل پہ انتظار کر رہے ہیں تو بیٹھے رہیے، کل آپ کی زندگی میں بھی نہیں آنے والا۔ جو کل چلا گیا وہ چلا گیا، وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ آج ہی ہے، اور آج کا کام آج ہی کریں۔ خصوصاً اسٹوڈنٹس، آپ لوگ روز کا روز پڑھیں گے تو 2 مہینے میں سیکھ لیں گے زبان 3 مہینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے 5 مہینے کر دیا، جو 2 مہینے کا بوجھ اب یہ خود دیں گے۔ باتیں سمجھ میں آ گئی تو عمل کریے، نہیں آئی تو یہ سوچیے کہ یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہیں۔ تو میری بات سننا ضروری بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ ہاں، اللہ کرے اگر اچھی بات کہی ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ جگہ اللہ تعالیٰ بنا دے، اور یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اینڈ ریپرزینٹ یور کمیونٹی دا بیسٹ وے یو کین، بی دا بیسٹ، بی یوزفل ٹو آل پیپل۔ ایون آپ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو نیک سلوک، اچھا سلوک کرنا ہے۔ جانور کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، انسان تو انسان ہے۔ ایک واقعے میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو تکلیف دی تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کو یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو مومنٹو دے دیا ہے، یہ اس کا میں مستحق نہیں ہوں، یہ میرے نام سے دیتے ہیں۔ سیٹ کا جو کام ہے، ہمارا اس سال کا بجٹ ہے 12 کروڑ روپے۔ اس سال ہم 2,25,000 غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پروگرامز تو آپ کو بتا دیے، اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ گروپ کا کام۔ جب ہم یہ شروع کرنے سے پہلے میں اکیلا اپنی چیریٹی کر لیتا تو تھوڑی سی $2-3 ہزار جو بھی تھا۔ اب جب لوگ ساتھ آئے، اجتماعیت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہماری اب ریسورسز تقریباً $2 ملین کے ہو گئے ہیں۔ اس میں سے ہم یہاں پر پیسے خرچ کریں۔ ہم لوگ میں ہمارے بورڈ والے سب والنٹیئرس ہیں، ہم لوگ یہ پیسہ بھی اس میں سے نہیں لیتے۔ تو یہ جو اپریسیشن مظہر الدین حسینی کے لیے کیا گیا ہے، ایکچولی شوڈ گو ٹو مائی ڈونرس جو پیسے دے رہے ہیں۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے، سیٹ کے ڈونرس کے لیے، سیٹ کے جو ورکرز ہیں اور سیٹ کے جو پارٹنرز ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں آپ پٹنہ میں آپ ہمارے پارٹنر ہیں، دہلی میں ہیں، کلکتہ میں ہیں، 14 اسٹیٹ میں ہمارے پارٹنر، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اچھی بات ہے، آپ تھک گئے ہوں گے گرمی میں بیٹھے بیٹھے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، فی امان اللہ۔